پاکستان کی جو صورتحال ہے اس میں مسلمانوں اور غیر مسلموں سے برابر ٹیکس لیے جا رہے ہیں، چونکہ یہ مسلمانوں کی حکومت تو ہے مگر اسلامی حکومت نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں اسلامی حکومت سے متعلقہ ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم سورہ توبہ کی 2 آیتوں کا ترجمہ اور تشریح سبق میں پڑھیں گے۔ آیت نمبر 28۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عیلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله علیم حکیم۔ اس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، مشرک سراسر پلید ہیں، وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب آنے نہ پائیں، اور اگر تمہیں تنگ دستی کا ڈر ہو تو آئندہ اگر اللہ چاہے گا تو تمہیں غنی کر دے گا، بے شک اللہ جاننے والا حکمتوں والا ہے۔ اس کی تشریح ہے، یعنی سن ہجری 10 سے لے کر تا قیامت اب مشرک مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں۔ یہ حکم دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو۔ بعض نے مسجد حرام اور بعض نے مکمل حدود حرم مراد لیا ہے۔ مطلب یہ کہ مشرکین کے حج عمرہ ادا کرنے پر مستقل اور مکمل پابندی لگا دی جائے، کیونکہ وہ اپنے کفریہ شرکیہ عقائد کی وجہ سے نجس ہیں، پلید ہیں، اور اللہ کا گھر پاک ہے جہاں خالص توحید کے پاک عقیدے والے لوگ ہی آ جا سکتے ہیں۔ حرم جاتے وقت مسلمان کہتے تھے لا شریک لک لبیک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ مشرک یہ کہا کرتے تھے لا شریک لک الا شریکا تملکہ او ما ملک، تیرا کوئی شریک نہیں مگر وہ جسے تو نے اختیار دے دیا۔ اللہ نے اپنی ربوبیت و الوہیت میں کسی کو شریک نہیں بنایا۔ یہ اسی عام حکم کا خاص پہلو ہے جسے اس سورت کی دوسری آیت میں بیان کیا گیا تھا۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، کہ ملک عرب سے مشرکین کو نکال باہر کیا جائے، جس کا اعلان سیدنا صدیق اکبر کی امارت میں ہونے والے سن ہجری 9 کے حج میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو بھیج کر کروایا تھا۔ اعلان میں چونکہ مشرکین سے جملہ امن معاہدے بھی منسوخ کرنے کا حکم تھا، جن میں سے کچھ قبائل سے کیے گئے معاہدوں کی مدت 9 ماہ تک باقی تھی، اس لیے آخری مہلت کا لحاظ کر کے سال کو نرم کر دیا گیا۔ پھر سن ہجری 10 کے حج میں کوئی مشرک شریک نہیں تھا۔ وہ حج تنہا مسلمانوں نے نبی علیہ السلام کی امارت اور معیت میں کیا، جسے خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہے، جو حکم مسجد حرام کی حرمت والی جگہ کا ہے وہی حکم مسجد نبوی کی حرمت والی جگہ کا بھی ہے۔ مشرکین کو مکہ سے نکالنے کے سخت حکم سے یہ خدشہ لاحق تھا کہ اگر یہ نکل گئے تو اہل مکہ کی آمدن بری طرح متاثر ہوگی اور خوراک اور دیگر ضروریات کی قلت پیدا ہو جائے گی، معیشت گر جائے گی، بے روزگاری بڑھ جائے گی، کیونکہ مکہ کی منڈیوں پر زیادہ تر مشرکین کا اثر و رسوخ تھا۔ اس خدشے کو دور کرنے کے لیے کہا گیا فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ اللہ مسلمانوں کو اپنے فضل سے مالا مال کر دے گا۔ آگے لفظ ہے انشاء، اگر وہ چاہے گا تو۔ اس جملے سے اللہ پر یقین پختہ کروانا مقصود ہے کہ خدا اگر نہ چاہے تو روزی کے اسباب اور وسائل سب بیکار ہو جاتے ہیں، یا یہ مطلب ہے کہ اسباب نہ بھی نظر آئیں تب بھی وہ کشادگی پر قادر ہے اگر وہ دینا چاہے، اس کے لیے اسباب پیدا کر دینا مشکل نہیں۔ لہٰذا ہر طرح کے وسائل کے باوجود نگاہ صرف خدا پر مرکوز رکھی جائے جو اسباب بنانا جانتا ہے۔ آیت کا آخری جملہ ہے ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ جاننے والا حکمتوں والا ہے۔ مطلب یہ کہ مسلمانوں کی معاشی کمزوری کو وہ خوب جانتا ہے،
اگر مالا مال کرنے میں بہتری ہوگی تو وہ کرے گا، نہیں ہوگی تو نہیں کرے گا، کیونکہ وہ حکیم ہے، ہر کام اور فیصلہ حکمت سے انجام دیتا ہے۔ آیت نمبر 29، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ اس کا ترجمہ ہے، تم ان سے لڑو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور وہ اسے حرام بھی نہیں جانتے جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے، اور نہ ہی وہ سچے دین کو دین مانتے ہیں، ان میں سے جنہیں کتاب دی گئی، یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھوں سے جزیہ دینے لگیں۔ اس کی تشریح ہے، یعنی حجاز مقدس سے مشرکین کے انخلاء کے اعلان کے بعد یہود و نصارہ سے بھی لڑنا ہوگا۔ اوت الکتاب یہی ہیں، کیونکہ اللہ اور یوم آخرت پر جیسا ایمان چاہیے تھا ویسا وہ نہیں لاتے، گو وہ ایمان کے دعوے دار ہیں۔ آج کل مسلمانوں میں بھی بہت سارے ہیں جو اقراری تو ہیں اللہ اور یوم آخرت کے، لیکن عملاً انکاری ہیں۔ یہود و نصارہ بھی ایسے ہو چکے ہیں باوجود اہل کتاب ہونے کے، جبھی تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں جانتے، اور نہ ہی وہ دین حق کو مانتے ہیں۔ دین سے مراد موسیٰ علیہ السلام کا یا عیسیٰ علیہ السلام کا دین بھی ہو سکتا ہے، جن کے وہ دعوے دار تو تھے مگر پابند نہیں رہے تھے، اسی لیے وہ دین محمدی کے بھی منکر ہو گئے۔ اگر وہ اپنے دینوں پر پوری طرح عمل پیرا ہوتے تو دین محمدی ان دینوں سے مختلف تو نہیں تھا، اسے بھی مان جاتے۔ یا یہ مراد ہے کہ وہ احکامات الہیہ کے مقابلے میں منمانیاں کرنے لگے؟ حجاز مقدس کے مشرکین کی طرح اسلام نہ لانے پر قتل کرنے کی بجائے صرف ان کی طاقت کو توڑ کر ان سے جزیہ وصول کرنا ہے، حتی یعطوا الجزیۃ۔ مفسرین کہتے ہیں یہ حکم خاص یہود و نصارہ کے لیے ہے تاکہ وہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دینے لگیں، انہیں اپنی ذلت کا شدید احساس ہو، یہ بھی کہ وہ مسلمانوں کی حاکمیت کو تسلیم کر کے ان سے اپنی جان و مال کی امان حاصل کریں۔ بقول مفسرین، آیت کے عموم کے لحاظ سے یہ حکم دنیا بھر کے تمام کافروں کے لیے ہے، مگر اہل کتاب کا اس لیے کہا کہ وہ نبیوں، کتابوں اور خدا تعالیٰ پر ایمان کے مدعی تھے۔ اس دعوے کی بنا پر مسلمانوں میں ان کے لیے نرم گوشہ تھا جسے زائل کیا گیا۔ ان کے لیے یہی رعایت کافی ہے کہ وہ اپنے مذہب پر رہیں، بشرطے کہ مغلوب ہو کر جزیہ ادا کریں، اور اگر مقابلے کی قوت بنے تو پھر ان کا بھی قتال ہوگا۔ نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں جزیرہ عرب کے لیے بھی یہ رعایت برقرار رکھی گئی، لیکن بحوالہ بخاری آپ نے اپنی وفات سے قبل وصیت فرما دی تھی، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہود و نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دیا جائے، جسے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں پورا کیا گیا۔ بعض کا کہنا ہے یہ آیت رومی عیسائیوں کے ساتھ ہونے والی جنگ تبوک کی تمہید ہے، جہاں 20 دن قیام کر کے پیغمبر خدا نے اہل کتاب کی متعدد بستیوں کو جزیہ ادا کرنے کی شرط پر امان دی تھی۔ مسلمانوں کی ریاست چونکہ نظم و نسق اور دفاع کی ذمہ دار ہے، اس لیے غیر مسلم اقلیتیں مسلمانوں کی ریاست میں رہیں گی تو اسی شرط پر رہیں گی کہ وہ جزیہ ادا کریں۔ پاکستان کی جو صورتحال ہے اس میں مسلمانوں اور غیر مسلموں سے برابر ٹیکس لیے جا رہے ہیں، چونکہ یہ مسلمانوں کی حکومت تو ہے مگر اسلامی حکومت نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں اسلامی حکومت سے متعلقہ ہیں۔ اللہ کرے کہ دنیا میں کوئی اسلامی حکومت قائم ہو جائے، آمین، اور قرآن کی ان آیتوں پر صحیح معنوں میں عمل ہوتا نظر آئے، آمین، اور اللہ تعالی ہمیں بھی قرآن پاک کا فہم نصیب فرما دے، آمین۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین برحمتک یا رب۔